آج ہم ایک ایسے نام پر غور کر رہے ہیں جس نے آسمان پر نظر رکھنے کا ہمارا انداز ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ نکولس کوپرنکس، ایک ایسا شخص جس کے کام نے کائنات میں ہمارے مقام کے بارے میں بنیادی سوالات کھڑے کر دیے۔ یقیناً کوپرنکس کا نام فوراً ذہن میں لاتا ہے شمسی مرکزیت کا نظریہ، یعنی ہیلیو سینٹرک ماڈل۔ جی، یہ وہ بالکل انقلابی تصور تھا کہ زمین نہیں بلکہ سورج ہمارے نظام شمسی کا مرکز ہے۔ اور یہ صرف سیاروں کی ترتیب بدلنے والی بات نہیں تھی، ہے نا؟ بالکل نہیں، اس نے تو انسان کی وہ جو صدیوں پرانی سوچ تھی کہ ہم کائنات کا مرکز ہیں، اس کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اور آج اس گہری کھوج کا ہمارا ذریعہ ہے نکولس کوپرنکس کوٹس ڈسکوریز اینڈ انوینشنز نامی ایک تفصیلی سوان حیات۔ ہمارا مقصد صرف ان کی زندگی کے واقعات جاننا نہیں، جی نہیں، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ ان کی نظریات کیسے پیدا ہوئے، ان کی اہمیت کیا تھی اور ان کے کام نے آنے والے دور پر کیا اثرات مرتب کیے۔ تو آئیے اس ذہن کو وسعت دینے والے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ ضرور۔ کوپرنکس کی کہانی شروع ہوتی ہے 19 فروری 1473 کو تورون میں، جو اس وقت مغربی پرشیا کا حصہ تھا۔ پولش نام تھا میکولائے کوپرنک۔ ہاں، اور ایک دلچسپ پہلو ان کی شناخت کا ہے، وہ نسلاً جرمن تھے۔ اچھا؟ جی، لیکن چونکہ تورون ان کی پیدائش سے کچھ عرصہ پہلے ہی پولینڈ کی بادشاہت کا حصہ بن چکا تھا، تو وہ قانونی طور پر پولش رہ آیا تھے۔ تو زبان کا کیا معاملہ تھا؟ مادری زبان جرمن تھی؟ مادری زبان جرمن تھی، لیکن غالب امکان ہے، بلکہ یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ وہ پولش بھی روانی سے بولتے تھے، خاص طور پر اپنے بعد کے کیریئر میں جب وہ پولینڈ میں ہی مقیم رہے۔ ان کے والد نکولس کوپرنک سینئر تانبے کے ایک کامیاب تاجر تھے، خاندان خوشحال تھا؟ جی ہاں، خوشحال تھا، لیکن وہ کم عمری میں ہی فوت ہو گئے۔ اوہ! تو یہ ایک بڑا دھچکا تھا ظاہر ہے، لیکن خوش قسمتی یہ تھی کہ ان کے ماموں تھے لوکاس واٹسن روڈ۔ ہاں، ان کا ذکر آتا ہے، وہ بشپ تھے۔ جی، وارمیا کے بڑے بااثر بشپ تھے۔ انہوں نے پھر ان کی پرورش اور تعلیم کی ذمہ داری سنبھالی۔ اچھا، تو ماموں کا بڑا اہم کردار رہا ان کی زندگی میں؟ بہت زیادہ۔ بشپ واٹسن روڈ نے یہ یقینی بنایا کہ ان کے بھانجے کو بہترین ممکنہ تعلیم ملے۔ تو 1491 میں کوپرنکس کراکو یونیورسٹی پہنچے، جو اس وقت علم و فن کا ایک اہم مرکز تھا۔ وہاں کیا پڑھا انہوں نے؟ آرٹس، ریاضی؟ جی، آرٹس، ریاضی، مصوری بھی پڑھی، لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہیں فلکیات میں ان کی گہری دلچسپی کی بنیاد پڑی۔ انہوں نے کتابیں جمع کرنا شروع کیں، آسمان کا مشاہدہ۔ اچھا، ہاں، وہیں سے شوق پیدا ہوا۔ یہ تو پہلا قدم تھا۔ پھر 1496 میں وہ اٹلی چلے گئے، جو اس دور میں رینیسا کا گڑھ تھا۔ بالکل، وہ یونیورسٹی آف بولونا گئے، بنیادی طور پر تو کینن لا یعنی کلیسیائی قانون پڑھنے۔ ماموں نے بھیجا ہوگا کہ چرچ میں اچھا کریئر بنے۔ غالباً یہی وجہ تھی، لیکن بولونا میں ایک ایسی ملاقات ہوئی جس نے شاید ان کی زندگی کا رخ ہی بدل دیا۔ وہ کون تھے؟ ماہر فلکیات ڈومینیکو ماریا نووارا دا فیرارا۔ اچھا، اور نووارا صرف استاد نہیں تھے، وہ خود بھی بطلیموس یعنی ٹولمی کے زمین مرکزیت والے ماڈل پر سوال اٹھاتے تھے۔ تو کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ نووارا نے کوپرنکس کے ذہن میں وہ شک کے بیج بوئے؟ بالکل، 100%۔ دونوں نے مل کر آسمان کا مشاہدہ کیا، پیمائشیں کی، نظریات پر بات چیت کی۔ نووارا کی صحبت نے کوپرنکس کو وہ ہمت دی کہ صدیوں سے قائم سائنسی نظریات کو چیلنج کرنے کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے۔ یہ بڑی بات تھی اس وقت۔ بطلیموس کا ماڈل تو جیسے مقدس سمجھا جاتا تھا۔ بالکل بالکل، اس پر سوال اٹھانا آسان نہیں تھا۔ اٹلی میں ان کا سفر جاری رہا۔ 1501 میں وہ پادوا یونیورسٹی گئے، وہاں طب پڑھی۔ جی، میڈیسن پڑھی، حالانکہ ڈگری نہیں لی وہاں سے۔ اچھا، پھر 1503 میں فرارا یونیورسٹی سے قانون میں ڈاکٹریٹ مکمل کی۔ تو قانون، طب، ریاضی، فلکیات، کافی وسیع علم تھا ان کا۔ یہی تو خاص بات تھی، یہ وسیع المشربی ان کے کام میں نظر آتی ہے۔ وہ صرف فلکیات دان نہیں تھے، ان کی سوچ میں ریاضیاتی منطق، مشاہدہ سب شامل تھا۔ اٹلی سے تعلیم مکمل کر کے وہ پولینڈ واپس آئے۔ پولینڈ واپسی سے پہلے ہی 1490 کی دہائی میں انہیں فرومبورگ کیتھیڈرل میں کینن کا عہدہ مل چکا تھا۔ یہ عہدہ کیا ہوتا تھا؟ کینن آپ سمجھ لیں
کیتھیڈرل یعنی بڑے چرچ کی انتظامی کمیٹی کا رکن ہوتا ہے۔ مذہبی اور انتظامی ذمہ داریاں ہوتی تھیں۔ اور یہ ان کے لیے اہم کیوں تھا؟ سب سے اہم بات، اس سے مالی استحکام ملا، مطلب پیسے کی فکر نہیں رہی، اچھا، تو وہ اپنی تعلیم اور بعد میں تحقیق سکون سے جاری رکھ سکے۔ یہ عہدہ ان کے ساتھ زندگی بھر رہا۔ لیکن اس عہدے کی ذمہ داریاں بھی تو ہوں گی، میٹنگز، انتظامی کام، اس سے ان کے فلکیاتی شوق میں رکاوٹ نہیں آتی تھی؟ آتی تھی، بالکل آتی تھی۔ کافی وقت طلب کام تھے، انتظامی میٹنگز، مالی معاملات دیکھنا، کبھی کبھی طبی مشورے بھی دینا پڑتے تھے کیونکہ انہوں نے طب پڑھی تھی۔ اچھا، یہ بھی تھا۔ جی، تو اسی لیے کوپرنکس کو اپنی فلکیاتی تحقیق اور مشاہدات کے لیے زیادہ تر اپنا فارغ وقت ہی نکالنا پڑتا تھا۔ ڈاکٹریٹ کے بعد جب وہ واپس آئے تو انہوں نے باقاعدہ عہدہ سنبھالا اور کئی سال اپنے ماموں کے ساتھ لیڈز باغ وامنسکی میں گزارے۔ جی ہاں، ان کے محل میں رہے، ان کی معاونت کرتے رہے اور ساتھ ساتھ چپکے اپنا فلکیاتی مطالعہ بھی جاری رکھا۔ اور پھر 1510 میں وہ مستقل طور پر فرومبورگ منتقل ہو گئے، وہیں اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ بالکل، کیتھیڈرل کمپلیکس کے ایک ٹاور میں انہوں نے اپنی رہائش بنائی اور ایک چھوٹی سی بنیادی سی رصدگاہ بھی قائم کی۔ باقی زندگی وہیں گزاری اور یہیں اسی جگہ ان کا وہ انقلابی نظریہ پختہ ہوا۔ لیڈز باغ اور فرومبورگ میں رہتے ہوئے انہوں نے پرانے اور نئے ماہر فلکیات کو خوب پڑھا۔ ایک کتاب کا خاص ذکر آتا ہے، ریجیو مونٹانس کی ایپیٹوم آف دی المیجسٹ۔ جی، یہ بہت اہم کتاب کی، یہ بطلیمیوس کی مشہور زمانہ کتاب المجسٹ کا خلاصہ بھی تھی اور اس پر تنقید بھی۔ اس نے بطلیمیوس کے ماڈل کی جو کمزوریاں تھیں، جو تضادات تھے، انہیں اور واضح کر دیا۔ تو بطلیمیوس کا ماڈل جو تقریباً 14 صدیاں چلا، اس میں بنیادی مسئلہ کیا تھا جسے کوپرنکس حل کرنا چاہ رہے تھے؟ دیکھیں، بنیادی آئیڈیا تھا کہ زمین ساکن ہے کائنات کے مرکز میں، ٹھیک ہے۔ اور سورج، چاند، سیارے سب اس کے گرد گھومتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ آسمان پر سیاروں کی حرکت سیدھی نہیں ہوتی۔ ہاں، وہ کبھی تیز، کبھی آہستہ، کبھی پیچھے جاتے نظر آتے ہیں، ریٹروگریڈ موشن۔ بالکل۔ اب اس عجیب حرکت کو سمجھانے کے لیے بطلیمیوس کو ایک بہت ہی پیچیدہ، بہت ہی مشکل نظام بنانا پڑا۔ جس میں وہ ایپی سائیکلز وغیرہ تھے؟ جی، ایپی سائیکلز یعنی چھوٹے دائرے جو خود بڑے دائروں پر گھوم رہے تھے، اور اسینٹرکس یعنی ایسے دائرے جن کا مرکز زمین نہیں تھی۔ یہ نظام وقت کے ساتھ ساتھ اور پیچیدہ ہوتا گیا کیونکہ جیسے جیسے نئے مشاہدات آتے گئے انہیں اس میں فٹ کرنا مشکل ہوتا گیا۔ بالکل، ایک طرح کا جگاڑ بن گیا تھا۔ یعنی کام تو کر رہا تھا لیکن خوبصورت یا سادہ نہیں تھا؟ بالکل نہیں۔ کوپرنکس جو ریاضیاتی سادگی اور ہم آہنگی کے قائل تھے، انہیں یہ نظام بہت بے ڈھنگا اور غیر فطری لگتا تھا۔ وہ ایک ایسا ماڈل چاہتے تھے جو زیادہ منطقی ہو، سادہ ہو اور مشاہدات کی بہتر وضاحت کرے۔ اور اسی تلاش میں تقریباً 1508 کے آس پاس انہوں نے شمسی مرکزیت پر کام شروع کیا۔ جی بالکل، یہیں سے ان کا اپنا ماڈل بننا شروع ہوا۔ ان کا بنیادی خیال کیا تھا؟ بہت سادہ لگتا ہے اب تو۔ اب سادہ لگتا ہے، لیکن اس وقت انقلابی تھا۔ سادہ سا خیال، مرکز میں زمین نہیں، سورج ہے۔ اچھا۔ زمین سمیت تمام سیارے سورج کے گرد اپنے اپنے مداروں میں گھوم رہے ہیں، اور زمین خود بھی ساکن نہیں ہے۔ ہاں، وہ اپنے محور پر بھی گھومتی ہے۔ جی، روزانہ، جس سے دن رات بنتے ہیں۔ اور سال میں سورج کے گرد بھی چکر لگاتی ہے۔ بالکل، جس سے موسم بدلتے ہیں۔ اس ماڈل سے وہ سیاروں کی عجیب و غریب پیچھے جانے والی حرکت، ریٹروگریڈ موشن کی وضاحت کیسے ہوئی؟ یہی تو اس ماڈل کی خوبصورتی تھی۔ بطلیموس کو اس کے لیے ایپی سائیکل جیسے پیچیدہ مصنوعی اوزار لگانے پڑے۔ کوپرنکس کے ماڈل میں یہ وضاحت بہت فطری طور پر ہو گئی۔ جب زمین جو اندرونی مدار میں ہے اور تیز چلتی ہے، کسی باہری سیارے جیسے مریخ سے آگے نکلتی ہے، تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ پیچھے جا رہا ہے۔ بالکل، جیسے آپ تیز ٹرین میں ہوں اور ساتھ والی پٹری پر سست ٹرین پیچھے جاتی محسوس ہو۔ کسی ایپی سائیکل کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ یہ تو واقعی بہت ایلیگنٹ، بہت نفیس حل ہے۔ لیکن کیا کوپرنکس پہلے شخص تھے جنہوں نے سورج کو مرکز میں رکھنے کا سوچا تھا؟ نہیں، یہ خیال بالکل نیا نہیں تھا۔ قدیم یونان میں 3 صدی قبل مسیح میں آرسٹارکس آف ساموس نامی ایک مفکر نے یہ نظریہ پیش کیا تھا۔ اوہ، تو پھر وہ مشہور کیوں نہیں ہوا؟ بس اس وقت ان کے نظریے کو زیادہ پذیرائی نہیں ملی،
اور وقت کے ساتھ لوگ اسے بھول گئے۔ کوپرنکس کے زمانے میں تو بطلیموس کا زمین مرکزیت والا نظریہ ہی ہر جگہ چھایا ہوا تھا، خاص طور پر چرچ کی حمایت کی وجہ سے۔ تو پھر کوپرنکس کے کام میں کیا خاص بات تھی جو آریسٹارک سے الگ تھی؟ کوپرنکس نے صرف ایک خیال پیش نہیں کیا، انہوں نے اس خیال کو ایک مکمل باقاعدہ ریاضیاتی ماڈل کی شکل دی۔ اچھا۔ انہوں نے سیاروں کی پوزیشن، ان کے مداروں کے سائز، ان کی رفتار، ان سب کا حساب لگانے کے لیے تفصیلی جیومیٹریکل طریقے بنائے۔ ان کا ماڈل بطلیمس کے مقابلے میں زیادہ درست پیش گوئیاں کر سکتا تھا۔ اگرچہ مکمل طور پہ نہیں، سنائے کچھ غلطی بھی تھی ان کے ماڈل میں۔ جی ہاں، ایک بنیادی غلطی تھی۔ کوپرنکس یہ سمجھتے تھے کہ سیارے سورج کے گرد کامل دائروں پرفیکٹ سرکلز میں حرکت کرتے ہیں۔ اچھا، یہ کیوں؟ یہ قدیم یونانی تصور تھا کہ آسمانی اجسام کامل ہوتے ہیں اور کامل شکل یعنی دائرے میں ہی حرکت کرتے ہیں۔ اس غلط مفروضے کی وجہ سے ان کے ماڈل کو بھی مشاہدات سے پوری طرح ملانے کے لیے کچھ چھوٹی موٹی پیچیدگیاں، کچھ چھوٹے ایپی سائیکلز استعمال کرنے پڑے، اگرچہ بطلیمس سے بہت کم۔ اور یہ غلطی پھر کس نے ٹھیک کی؟ یہ بعد میں 17ویں صدی کے شروع میں یوہانس کیپلر نے ثابت کیا کہ سیاروں کے مدار دائرے نہیں بلکہ بیضوی ایلپٹیکل ہوتے ہیں۔ انہوں نے اپنے مشاہدات کے لیے فرامبرگ میں ایک رصد گاہ بھی بنائی تھی۔ کیا ان کے مشاہدات بہت اعلیٰ معیار کے تھے؟ ان کے آلات بھی بہت سادہ، بہت بنیادی قسم کے تھے۔ اچھا۔ ان کا زیادہ زور ریاضیاتی ہاں ہنگی اور نظریاتی دلائل پر تھا۔ تاہم انہوں نے جو مشاہدات کیے وہ ان کے ماڈل کو بنانے اور بہتر کرنے کے لیے کافی تھے۔ ایک بڑا اعتراض جو ان پر ہوا وہ پیرالیکس کا تھا۔ یہ کیا چیز ہے؟ پیرالیکس ایک سادہ سا اصول ہے۔ آپ اپنی انگلی چہرے کے سامنے رکھیں اور باری باری ایک آنکھ بند کر کے دیکھیں۔ ہاں، انگلی پیچھے کے منظر کے مقابلے میں ہلتی ہوئی نظر آتی ہے۔ بالکل اسی طرح اگر زمین واقعی سورج کے گرد گھوم رہی ہے تو سال کے مختلف وقتوں میں جب ہم خلا میں مختلف جگہوں پر ہوتے ہیں تو قریبی ستاروں کی پوزیشن دور کے ستاروں کے پس منظر میں تھوڑی سی بدلنی چاہیے۔ اسے اسٹیلر پیرالیکس کہتے ہیں۔ تو ناقدین نے کہا کہ اگر زمین چلتی ہے تو یہ پیرالیکس نظر کیوں نہیں آتا؟ جی، چونکہ اس وقت کے آلات اتنے حساس نہیں تھے کہ یہ انتہائی معمولی سی تبدیلی ناپ سکیں۔ تو کوپرنیکس نے اس کا کیا جواب دیا؟ ان کا جواب بہت ذہین تھا۔ انہوں نے کہا کہ ستارے ہم سے اتنے زیادہ فاصلے پر ہیں کہ ان کی پوزیشن میں یہ تبدیلی اتنی معمولی ہے کہ ہم اسے محسوس نہیں کر سکتے۔ اور وہ صحیح تھے؟ وہ بالکل صحیح تھے۔ اسٹیلر پیرالیکس پہلی بار 19ویں صدی میں جا کر کامیابی سے ناپا جا سکا۔ اپنے ان انقلابی نظریات کو انہوں نے شائع کیسے کیا؟ سنا ہے فوراً نہیں کیا تھا۔ جی، انہوں نے پہلے اپنے بنیادی خیالات کا خلاصہ تقریباً 1514 میں ایک مختصر غیر مطبوعہ مسودے میں لکھا۔ اسے کومنٹاریولس کہتے ہیں، یعنی چھوٹا تبصرہ۔ اچھا، یہ کتاب نہیں تھی؟ نہیں، یہ صرف 40 صفحات کا ایک مسودہ تھا۔ انہوں نے اسے اپنے چند قریبی دوستوں اور ساتھی علماء میں ہی تقسیم کیا۔ اس کومنٹیریولس میں کیا اہم باتیں تھیں؟ اس میں انہوں نے اپنے شمسی مرکزیت کے نظام کے 7 بنیادی اصول یا ایگزیمز بیان کیے۔ کیا تھے وہ موٹے طور پر؟ مختصراً یہ کہ کائنات کا کوئی ایک سینٹر نہیں ہے، زمین بھی مرکز نہیں ہے، صرف چاند اس کے گرد گھومتا ہے، تمام سیارے سورج کے گرد گھومتے ہیں تو سورج مرکز ہے، زمین اور سورج کا فاصلہ ستاروں کے فاصلے کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ ستارے اپنی جگہ پر ہیں، ان کی روزانہ کی حرکت زمین کی گردش کی وجہ سے نظر آتی ہے، سورج کی سالانہ حرکت بھی زمین کے چکر کی وجہ سے ہے، اور سیاروں کی وہ جو پیچھے جانے والی حرکت ہے وہ بھی زمین کی اپنی حرکت کا نتیجہ ہے۔ یہ تو واقعی اس وقت کے تمام تصورات کی جڑیں ہلا دینے والی باتیں تھیں۔ کومنٹیریولس کا رد عمل کیسا رہا؟ چونکہ یہ زیادہ پھیلا نہیں تھا تو کوئی بڑا ہنگامہ نہیں ہوا، لیکن علمی حلقوں میں بات پہنچ گئی۔ کوپرنکس کے ان غیر روایتی نظریات کے بارے میں چہمگوئیاں شروع ہو گئیں۔ اچھا۔ لوگ متجسس تھے، کچھ شاید متفق بھی ہوئے ہوں گے، کچھ یقیناً مخالف بھی تھے، لیکن اس نے انہیں اپنی بڑی کتاب، اپنی میگنم اوپس پر کام کرنے کی ترغیب ضرور دی۔ اور وہ شاہکار کتاب تھی ڈی ریولیونیبس اوربیم کولیسٹیم، یعنی آسمانی کروں کی گردش پر۔ یہ کتاب تو پھر تنازع کا مرکز بنی۔ جی ہاں، یہ کتاب انہوں نے کئی دہائیوں کی محنت سے مکمل کی، لیکن اسے شائع کروانے میں بہت ہچکچا رہے تھے۔ کیوں؟
مخالفت کا ڈر تھا؟ بالکل، متوقع مخالفت خاص طور پر چرچ کی طرف سے۔ بالاخیر ان کے ایک نوجوان شاگرد اور پرستار، جرمن ریاضی دان جارج یاکیم ریتھیکس نے انہیں قائل کیا، اچھا۔ اور ریتھیکس نے ہی اس کی اشاعت کا بیڑا اٹھایا۔ کتاب 1543 میں شائع ہوئی، کوپرنکس کی موت سے بس چند ہفتے پہلے۔ اور شائع ہوتے ہی تنازع شروع ہو گیا۔ چرچ کا رد عمل خاصا شدید تھا۔ بہت شدید۔ دیکھیں، کوپرنکس کا نظریہ بائبل کی کچھ آیات سے ٹکراتا تھا جن سے بظاہر لگتا تھا کہ زمین ساکن ہے اور سورج چلتا ہے۔ جیسے وہ جوشوا والی آیت کہ سورج کو ٹھہر جانے کا حکم دیا۔ بالکل۔ تو رومن کیتھولک چرچ اور پروٹیسٹنٹ رہنما جیسے مارٹن لوتھر دونوں نے اسے مذہبی تعلیمات کے خلاف بدعتی قرار دیا۔ لوتھر نے تو سنا ہے مذاق بھی اڑایا تھا۔ جی، لوتھر نے کوپرنکس کو وہ نیا نجومی جو یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ زمین حرکت کرتی ہے نہ کہ آسمان، سورج اور چاند کہا، اور پھر کہا یہ احمق فلکیات کے پورے علم کو الٹ دینا چاہتا ہے۔ اوہو، اور کتاب کی اشاعت کے ساتھ ایک اور گڑبڑ بھی ہوئی تھی، وہ دباچے والی بات۔ ہاں، وہ ایک عجیب واقعہ ہے۔ ریتھیکس کو اشاعت کی نگرانی بیچ میں چھوڑ کر جانا پڑا۔ ذمہ داری ایک لوتھرن عالم دین اینڈریاز اوسیانڈر کو ملی۔ تو اسینڈر نے کیا کیا؟ اوسینڈر نے شاید کوپرنکس کو شدید مخالفت سے بچانے کے لیے، یا شاید وہ خود بھی پوری طرح متفق نہیں تھے، انہوں نے کوپرنکس کی اجازت کے بغیر کتاب کی شروع میں ایک گمنام دباچہ لکھ دیا۔ اس دباچے میں کیا لکھا تھا؟ اس میں انہوں نے یہ لکھا کہ یہ جو شمسی مرکزیت کا نظام کتاب میں ہے، یہ صرف ایک ریاضیاتی مفروضہ ہائپوتھیسس ہے۔ مطلب یہ کہ یہ حساب کتاب میں آسانی کے لیے بنایا گیا ایک ماڈل ہے، اسے حقیقت سمجھنا ضروری نہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ کائنات واقعی ایسی ہی ہو۔ اچھا، تو اس نے یہ تاثر دیا کہ شاید کوپرنکس خود بھی اسے حتمی سچائی نہیں مانتے؟ بالکل، اور اس وقت کوپرنکس خود اس کی تردید یا وضاحت کرنے کی حالت میں نہیں تھے۔ کیوں؟ بدقسمتی سے جب کتاب چھپ کر ان تک پہنچی، وہ شدید بیمار تھے، فالج کا حملہ ہو چکا تھا، اور وہ تقریباً بے ہوش تھے۔ وہ اس قابل ہی نہیں تھے کہ اس دباچے پر کچھ کہہ سکیں۔ اس دباچے نے کئی دہائیوں تک پڑھنے والوں کو گمراہ کیا، اور شاید شروع میں کچھ مخالفت کو کم بھی کیا ہو۔ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ کوپرنکس نے یہ کتاب پوپ پال سیکنڈ کے نام ڈیڈیکیٹ کی تھی۔ جی، یہ ایک محتاط قدم تھا۔ شاید وہ چرچ کی حمایت یا کم از کم برداشت حاصل کرنا چاہتے تھے کہ دیکھیں، میرا کام مذہب کے خلاف نہیں، علم کے لیے ہے۔ لیکن یہ کوشش ناکام رہی؟ آخرکار ناکام ہی رہی۔ اگرچہ فوراً پابندی نہیں لگی، لیکن 1616 میں گیلیلیو کے معاملے کے بعد چرچ نے دی ریولیوشنبس کو ممنوعہ کتب کی فہرست انڈیکس آف فاربڈن بکس میں شامل کر لیا۔ اور یہ پابندی کب تک رہی؟ 2 صدیوں سے زیادہ عرصے تک وہ اس فہرست میں شامل رہی۔ مئی 1543 میں جب کوپرنکس فرامبرگ میں بستر مرگ پر تھے، ریتھیکس نے انہیں ان کی کتاب کی پہلی چھپی ہوئی کاپی پیش کی۔ جی، روایات یہی ہیں کہ کوپرنکس نے کتاب کو چھوا، شاید پہچانا بھی، اور پھر 24 مئی 1543 کو ان کا انتقال ہو گیا۔ وہ اپنی زندگی کا سب سے بڑا کام اپنی آنکھوں سے دیکھ کر دنیا سے رخصت ہوئے۔ ان کی موت کے بعد ان کی میراث کیسے آگے بڑھی؟ کیا ان کے نظریات فوراً مان لیے گئے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ کئی دہیوں تک کوپرنکس کا ماڈل صرف چند گنے چنے ماہرین فلکیات کے درمیانی زیر بحث رہا۔ زیادہ تر لوگ پرانے بطلیموسی نظام پر ہی قائم رہے۔ تو پھر تبدیلی کب آئی؟ آہستہ آہستہ آئی، خاص طور پر یوہانس کیپلر کے کام کے بعد۔ کیپلر نے ہی سب سے پہلے اوسیانڈر والے دیباچے کا راز پھاش کیا۔ اچھا۔ اور انہوں نے کوپرنکس کے ماڈل کو بہتر بنایا۔ خاص طور پر وہ دائروں والی غلطی ٹھیک کی اور بتایا کہ مدار بیضوی ہوتے ہیں۔ اور پھر گیلیلیو آئے اپنی دوربین کے ساتھ۔ بالکل، گیلیلیو کی دوربین کے مشاہدات جیسے مشترکہ چاند، زہرہ کے فیزز، چاند پر پہاڑ، انہوں نے بطلیموس کے ماڈل کو بہت بڑا دھچکا پہنچایا اور کوپرنکس کے نظریے کے حق میں ٹھوس ثبوت فراہم کیے۔ اگرچہ گیلیلیو کو بھی چرچ کی مخالفت سہنی پڑی۔ بہت زیادہ، لیکن سائنسی انقلاب کا پہیہ اب چل پڑا تھا۔ بعد میں آئزیک نیوٹن نے اپنے قوانین حرکت اور کشش ثقل سے وہ طبی وضاحت دی جس کی کوپرنکس کے ماڈل میں کمی تھی، یعنی سیارے سورج کے گرد کیوں گھومتے ہیں۔ تو کوپرنکس ایک طرح سے اس پورے سائنسی انقلاب کے بانی یا نقطۂ آغاز کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یقیناً، وہ ایک علامت بن گئے، سائنسی جرت کی، آزاد سوچ کی
اور مشاہدے و استدلال کی بنیاد پر صدیوں پرانے عقائد کو چیلنج کرنے کی۔ ایک بہادر مفکر جو قائم شدہ نظام کے خلاف کھڑا ہوا۔ بالکل، اور انہوں نے کائنات کو سمجھنے کا ایک نیا راستہ دکھایا۔ ان کے کچھ اقوال بھی ہیں جو ان کی شخصیت اور سوچ کو ظاہر کرتے ہیں۔ مثلا ایک جگہ وہ کہتے ہیں، میں اپنے خیالات کا اتنا دل دادا نہیں ہوں کہ دوسروں کی رائے کو نظر انداز کر دوں۔ یہ ایک سائنسدان کی انکساری ہے۔ جی ہاں، بہت خوبصورت بات ہے۔ اور یہ کال دیکھیں جو ان کے کام کا نچوڑ ہے۔ زمین کی حرکت بلا شبہ یہ تاثر دے سکتی ہے کہ پوری کائنات گردش کر رہی ہے۔ بظاہر سادہ سی بات ہے، لیکن صدیوں کی سوچ کو الٹ آئی تھی۔ سورج کی مرکزیت پر ان کا یہ کہنا بھی کتنا شاعرانہ ہے۔ سورج کو کچھ لوگ بجا طور پر کائنات کی لالٹین، دوسرے اس کا دماغ، اور پھر بھی دوسرے اس کا حکمران کہتے ہیں۔ اور یہ کہ باقی سب چیزوں کے درمیان سورج ساکن ہے، بالکل نیا ورلڈ ویو۔ علم کی جستجو پر ان کا یہ قول آج بھی کتنا متعلقہ لگتا ہے۔ یہ جاننا کہ ہم جانتے ہیں جو ہم جانتے ہیں، اور یہ جاننا کہ ہم نہیں جانتے جو ہم نہیں جانتے، یہی حقیقی علم ہے۔ بالکل، یہ سائنسی طریقہ کار کی روح ہے، ہیوملٹی اور کیوریوسٹی۔ تو مجموعی طور پر کوپرنکس کی زندگی اور کام سے ہم کیا اہم ترین سبق حاصل کرتے ہیں؟ میرے خیال میں سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ علم کبھی جامد نہیں ہوتا۔ جو چیزیں صدیوں سے ثابت شدہ حقیقت سمجھی جاتی ہیں، وہ بھی نئے شواہد اور بہتر نظریات کی روشنی میں بدل سکتی ہیں۔ اور سوال پوچھنے کی ہمت ہونی چاہیے۔ بالکل، کوپرنکس نے ہمیں سکھایا کہ کائنات کو سمجھنے کے لیے مشاہدہ، ریاضی اور منطقی استدلال سب سے طاقتور اوزار ہیں۔ ان کی ہمت نے آنے والی نسلوں کے لیے سائنسی تحقیق کے دروازے کھول دیے۔ انہوں نے نہ صرف فلکیات کو بدلا بلکہ وسیع تر معنوں میں انسانی فکر کو بھی متاثر کیا۔ یہ جو خیال تھا کہ انسان اور زمین کائنات کا مرکز ہے، اس کا خاتمہ ایک بہت بڑی نفسیاتی اور فلسفیانہ تبدیلی تھی۔ بہت بڑی۔ اس کے اثرات آج تک محسوس کیے جاتے ہیں۔ یہ صرف سیاروں کی ترتیب نہیں بدلی، یہ کائنات میں ہمارے اپنے مقام کی ازر نو تعریف تھی۔ اس نے سائنسی انقلاب کی بنیاد رکھی اور یہ ثابت کیا کہ کائنات کے راز معلوم کرنے کے لیے انسانی عقل اور مشاہدہ کافی ہے، چاہے مروجہ عقائد کچھ بھی کہتے ہوں۔ اور آخر میں اپنے سامعین کے لیے ایک نقطہ چھوڑ جاتے ہیں جس پر وہ غور کر سکتے ہیں۔ کوپرنکس میں ایک جگہ لکھا تھا، اور یہ اوسیانڈر کے دباچے سے پہلے کی بات ہے، جہاں تک مفروضوں کا تعلق ہے، کسی کو فلکیات سے کسی یقینی چیز کی توقع نہیں رکھنی چاہیے جب تک کہ یہ الہامی طور پر ظاہر نہ کیا گیا ہو۔ دلچسپ۔ آج ہم معلومات، دعووں، نظریات کے ایک سمندر میں رہتے ہیں۔ ہر طرف سے انفارمیشن آ رہی ہے۔ ایسے میں سائنسی مفروضوں، مشاہداتی حقائق اور ذاتی یا سماجی عقائد کے درمیان واضح فرق کرنا کتنا ضروری ہے؟ بہت ضروری ہے۔ یہ چیلنج جتنا کوپرنکس کے دور میں اہم تھا، آج اس انفارمیشن ایج میں شاید اس سے بھی زیادہ اہم ہو گیا ہے کہ ہم جانیں کہ کیا چیز محض ایک نظریہ ہے، کیا مشاہدے پر مبنی ہے، اور کیا صرف ایک مانا ہوا عقیدہ ہے۔ بالکل۔ تو اس سوچ کے ساتھ ہم آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں۔